کچھ سال پہلے میں ایک کمپنی میں کام کر رہا تھا جس کے آفیسز پوری دنیا میں ہیں. ایک لمبی ورک ٹرپ انڈیا لگانے کے بعد جب میں اپنے ہیڈ آفس واپس گیا تب میرے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز رکا ہوا تھا. اکثر میں اپنی نماز پوری کرنے آفس کے بیسمنٹ میں جو پریئر رومز تھے ادھر جاتا. اس دن میرا پہلا دن تھا تو میں نے ڈیسائیڈ کیا میں تھوڑا جلدی چلے جاؤں کیونکہ میرے جو کولیگز تھے وہ اپنا ورک ٹائمنگ ایڈجسٹ کر کے نماز میں جڑتے. عصر کی نماز کا وقت ہو گیا, جماعت کھڑی ہو گئی. جماعت کی نماز ختم ہونے کے بعد جب میں اپنی نماز مکمل کر پلٹا تو میں نے دیکھا کہ میرے آفس کا ایک نان مسلم کولیگ اپنی عصر کی چکی ہوئی جماعت کو پورا کر رہا ہے اور بہت ہی زیادہ ہیزیٹیٹ کر رہا ہے. شروع میں مجھے لگا کہ باقی سب اس کا مذاق اڑا رہے ہیں اور یہ چیز کو میں نے ان سے جا کے کنفرنٹ بھی کیا کہ موکنگ صحیح نہیں ہے, تم لوگ اس کو نماز کو کیوں لے کے گئے. تو وہ لوگ نے مجھ سے کہا کہ نہیں, وہ ہم کو نماز کو لے کے گیا اور وہ دین کو سیکھنا اور سمجھنا چاہتا ہے. اور الحمدللہ یہ اتنی بڑی ہدایت کی بات ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو بس 2 مہینے اس آفس میں کام کرنے کے ٹائم پہ دے دی. اور اسی دن وہ شام کو میرے کیبن میں آیا میرے ایک کولیگ کے ساتھ کام ڈسکس کرنے. جیسے ہی ان کا ڈسکشن ختم ہوا وہ میری طرف ٹرن کیا اور اس نے مجھے ایک ریکویسٹ کی کہ میں اس کے ساتھ 30 منٹ اس کے ساتھ مغرب نماز کے بعد سپینڈ کروں اور جو وہ نماز میں عربک ورڈز کہہ رہا ہے اس کا مطلب اسے سمجھا سکوں. میں اتنا شرمندہ ہو گیا کہ میں نے اسے ایسا بہانہ دیا اور اسے پوری طریقے سے ہٹا دیا میں نے کانورسیشن سے. اور میں نے اس لیے کیا کیونکہ مجھے خود اپنی نماز کے بارے میں اتنا کچھ پتہ نہیں تھا اور یہ شرمندگی میں نے تب بھی محسوس کی اور کچھ دنوں تک اسے محسوس کرتا رہا. ہر نماز جو میں نے اس دن کے بعد پڑھی میرے دل میں نے محسوس کیا وہ میں نے اپنی نمازوں کا حق ادا نہیں کیا جس حق سے ان نمازوں کو پڑھنا چاہیے. نہ میں نے اپنی زبان سے اسے کبھی سیکھنے کی کوشش کی, یہاں تک کہ میں نے اپنی نماز کو کبھی اس مقام پر لے کے جانے کی فکر تک نہیں کی. اور یہ جو گلٹ ہے, یہ جو رنج ہے, وہ میرے ساتھ کئی وقت تک چلتا رہا. اور یہ شاید ہم سب کے اندر ہے. ہم سب نے اپنے کام میں, کاروبار میں اتنا وقت لگا دیا, یہاں تک کہ اپنا کریئر بنانے کے لیے ہم بچپن سے کئی بھاشائیں سیکھ چکے ہیں. لیکن جب بھی ہم سے کہا جائے کہ تمہاری نماز درست نہیں ہے تو ہمارے پاس یہ بہانہ پہلے ہی ہے کہ یار ہماری بھاشا عربی نہیں ہے تو ہم عربی کو کیسے سمجھیں گے. لیکن ہم نے اس کے لیے کتنی کوشش کی, یہ سوال ہمیشہ اٹھے گا اور ہمیشہ اٹھتا رہے گا. تم نے اپنے دنیا کو پانے کے لیے کتنی بھاشائیں سیکھی. آج اگر کوئی انسان کسی ملک میں رہتا ہے تو اس ملک کی بھاشا کو ضرور سیکھتا ہے, یہاں تک کہ اس اسٹیٹ کی بھاشا کو ضرور سیکھتا ہے کیونکہ بھائی پتہ چلے کہ کام کاج میں کام آ جائے, گورنمنٹ کے کام میں کام آ جائے. لیکن جب اللہ کا کام ہے, جب اللہ کی چنی ہوئی بھاشا ہے, جو تمہارے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس بھاشا میں بات کرتے تھے اس بھاشا کا حق ہے, اس حق کو ادا کرنے میں ہم سب پیچھے رہ گئے. اور یہ بات میں نے جب محسوس کی تو مجھے لگا کہ مجھے اسے ٹھیک کرنا ہے. اور اسے ٹھیک کرنے کا سب سے پہلا طریقہ جو مجھے سمجھا وہ تھا میری نماز, کیونکہ یہ کنیکشن میرے اور میرے اللہ کے بیچ کا روزانہ ہے, 5 وقت ہے. میں نے اپنی زندگی میں ایسی کوئی میٹنگ اٹینڈ نہیں کی جس کے بارے میں مجھے سب کچھ نہ پتا ہو. میں رات کو پوری تیاری کرتا تاکہ اگلے دن میں نہ اس میں کوئی غلطی کروں, نہ کوئی ایسا غلط حرف کہوں یا ایسی نہ کوئی چیز ہو جائے جو مجھے نہ سمجھے. میں نے ہمیشہ اپنے کریئر کو, اپنی پڑھائی کو اتنی امپورٹنس دی کہ مجھے پتا تھا کہ مجھے یہ چیز پانی ہے. تو سوال یہی ہے, کیا ہمیں ایکچولی جنت الفردوس چاہیے؟ اگر ہمیں چاہیے تو ہم نے اس کے لیے کیا محنت کی ہے, کتنی محنت ہم نے اس میں لگائی ہے تاکہ ہم اپنی جنت کو پا سکیں. اور میں جانتا ہوں کہ یہ بھاشا پوری طرح سیکھنا آسان نہیں ہے, بٹ کم سے کم اپنی نماز کو درست کرنا تو آسان ہے. ہم نے کتنی کتابیں پڑھی ہے اپنے زندگی میں جس کے لیے ہم نے انگلش, اردو, مراٹھی, ہندی, کنڑ, پتہ نہیں کتنی بھاشائیں سیکھی. بٹ جو کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کی ہے اس کو ہم نے کتنی بار سیکھنے کی کوشش کی.
اگر ہم سب اپنے اندر جھانک کر دیکھیں تو ہم سب کو اس چیز کا جواب پہلے سے پتہ ہے، اس چیز کے بارے میں ہم سب پہلے سے جانتے ہیں، بٹ اس کے اوپر عمل کتنا کیا؟ سن رہے ہم سب ہے، عمل کم ہے۔ انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اس چیز کو جانیں اور سیکھیں۔ اور مجھے غلط مت سمجھیے، یہ آپ کی پڑھائی کو لے کر یا آپ کے کریئر کو لے کر یا ان کی ویلیو کو کم کرنے کے لیے نہیں ہے، بے شک وہ ساری چیزیں ضروری ہے، بٹ اس چیز کو جاننا کہ اللہ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب قرآن ان سب چیزوں سے زیادہ ضروری ہے، اور اس چیز کو پہچاننا اور اس چیز کو اپنی زندگیوں میں اتارنا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ دنیائی کامیابی شاید سے ایک ڈاکٹر، انجینئر یا اکاؤنٹنٹ بننے میں ہوگی، بٹ آخرت کی کامیابی اللہ کے قرآن کو سمجھنے میں اور اس کے احکام پر عمل کرنے میں ہے۔ تو ہم اس چیز کو کیسے کریں؟ ہم اس چیز کو کیسے اپنی زندگی میں لائیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کل کا کل جاؤ اور آپ کل کا کل پورا قرآن سیکھ لو۔ تو ایک طریقہ ہے جو شاید آپ کے کام آئے، جو میرے کام آیا تھا۔ سب سے پہلے آپ کو اپنی نماز کی ہر ایک اس چھوٹی چیز کو پہچاننا ہے جو آپ اس نماز کے اندر کہہ رہے ہیں۔ وہ شروعات ہوتی ہے کہ جو آپ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، یا ثنا پڑھ رہے ہیں، یا سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، رکوع میں کیا پڑھ رہے ہیں اور سجدے میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ ہر چیز کو پہچانیے اور اس چیز کو بہتر طریقے سے سیکھیے اور اسے سمجھیے۔ اگر آپ کوئی سورہ پڑھ رہے ہیں تو اس سورت کے پہلے کی کہانی کو جاننے کی کوشش کیجیے کہ وہ سورت کہاں، کب اور کیسے نازل ہوئی۔ اس چیز کو سمجھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کی نمازوں میں وہ خشوع اور خضوع آ جائے گا۔ اگر آپ نے اس چیز پہ دل سے محنت کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ جو آپ کا جوڑ ہے وہ صرف بڑھتا رہے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کو بہت پسند کرتے ہیں جو ان کے پاس لوٹ کر آتے ہیں، تہہ دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اپنی جو نیت ہے اس کو ایکشن میں کنورٹ کرتے ہیں۔ اور ہم سب لوگوں کو اپنی نماز کو درست کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہمارا کنیکشن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ 5 وقت ہے ایک دن میں، اور یہ ہم سب پر فرض ہے۔ آپ سوچئے یہ کتنی ضروری بات ہے کہ ہم اس چیز کو اپنی زندگی میں سب سے اول درجے پر رکھیں اور سب سے پہلے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے نمازوں کو درست کروں اور جتنا ہو سکے اللہ کی کتاب کو سمجھوں۔